بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب عقائد توحید نمبر 43۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں میری سفارش سے فیض یاب ہونے والا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس نے سچے دل سے ملاوٹ کے بغیر توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ نمبر 44۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ لپیٹ کر فرمائیں گے، بادشاہ تو میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7382۔ نمبر 45۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ نمبر 46۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ نمبر 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے ملاوٹ کے بغیر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے یہ بول عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ بحوالہ صحیح ترمذی حدیث نمبر 3590۔ شرک نمبر 48۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یعنی ہمسر ٹھہرایا تھا، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6683۔ نمبر 49۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔ نمبر 50۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہی اس لائق ہوں کہ صرف مجھ سے ہی ڈرا جائے، لہٰذا میرے ساتھ کسی اور کا الہ کو شریک نہ کیا جائے، اور جو میرے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شریک کرنے سے بچے یعنی ڈرے گا، میں قدرت رکھتا ہوں کہ ایسے شخص کی مغفرت کر دوں جو مجھ سے ہی ڈرتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4299۔ نمبر 51۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمام شرکاء میں حصہ پانے کا خواہش مند ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو کوئی بھی شریک کر لیتا ہے تو میں نہ صرف اس سے بلکہ اس کے شرک سے بھی لا تعلق ہو جاتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2985۔ نمبر 52، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تجھ سے ان شرائط پر بیعت لیتا ہوں۔ نمبر 1، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ نمبر 2، نماز قائم کرے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 4، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے۔ نمبر 5، اور مشرکوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 4188۔ نمبر 53، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کی سفارش کرے گا اور میں ہی پیروکاروں کی کثرت کے اعتبار سے تمام نبیوں میں افضل رہوں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 196۔ نمبر 54، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کر سکیں گے، پہلے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4313۔ نمبر 55، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت مسلمہ کے جس آدمی کی نماز جنازہ میں ایسے لوگوں کی تعداد 100 تک پہنچ جائے جو سب کے سب اس کی مغفرت کی سفارشی دعا کریں تو لازماً ایسی شفاعت ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 947۔ نمبر 56، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعت کی بنا پر جہنم سے جو شخص نکلے گا وہ سعریر کی مانند ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ الشعریر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹی ککڑی اور اس شخص کا منہ اترا ہوا ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6558۔ نمبر 57، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت و ملامت کرنے والے نہ تو شفاعت و سفارش کر سکیں گے اور نہ قیامت کے دن گواہی دے سکیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2598۔ بدعت نمبر 58، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت و گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1577۔ بدعتی کی سزا نمبر 59، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عمرو بن عامر بن حی خزائی کو دیکھا جو اپنی آنتیں آگ میں کھینچ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑنے کی بدعت ایجاد کی تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3521۔ غلو اور مبالغہ آمیزی نمبر 60، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو وثن یعنی صنم تصویر عبادت گاہ نہ بنانا کہ اس کی پرستش اور پوجا کی جانے لگے۔ بحوالہ موطا امام مالک حدیث نمبر 570۔ نمبر 61، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو دین کے غلو اور دین کی انتہا پسندی ہی نے ہلاک کیا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 3057۔ نمبر 62، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلو انتہائی پسندی اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2670۔ رہبانیت بھی غلو ہے۔ نمبر 63،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر سختی مت کرو اور نہ تم پر سختی کی جائے گی، کیونکہ جس قوم نے بھی اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی اس پر سختی کی۔ آج بھی اس طرح کی زیادتی کرنے والے کچھ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں پائے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4904۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی غلو حرام ہے۔ نمبر 64۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم حد سے بڑھا دیا تھا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445۔ صحیح عقیدے کی اہمیت۔ نمبر 65۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ کا ہر بندہ اسی عقیدے اور عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوتی ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2878۔ اعراف اور نجومی۔ نمبر 66۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عراف، نجومی، عامل یا غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا شخص کے پاس جا کر قسمت کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ بدشگونی شرک ہے۔ نمبر 67۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3910۔ جادو۔ نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5764۔ علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ نمبر 69۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ذرا سا بھی علم نجوم، ستاروں کا علم حاصل کیا، در حقیقت اس نے جادو دہی کا ایک حصہ حاصل کیا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3905۔ نحوست۔ نمبر 70۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نہ تو چھوت چھات ہے اور نہ بدشگونی، نہ تو الو میں نحوست ہے کہ کوئی حقیقت ہے اور نہ سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست ہے، البتہ متعدی مرض، جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ کھات۔ نمبر 71۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کی یا بیوی کے ساتھ پاخانی کی جگہ میں لواطت کی یا کاہن عامل نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا انکار کیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 639۔ نفاق اور منافقین۔ نمبر 72۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس پریشان بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان متردو ہو، کبھی ایک ریوڑ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو کبھی دوسری طرف۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2784۔ نمبر 73۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین کے لیے مشکل ترین نمازیں فجر اور عشاء کی ہوتی ہیں کیونکہ اندھیرے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 74۔
منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان کہتے ہیں، پہلے یہ چھپ کر کارروائیاں کرتے تھے، آج کل برسر عام کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7113۔ نمبر 75، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس ترازو تر و تازہ گھاس کی سی ہے جسے ہوا کبھی ٹیڑھا کر دیتی ہے اور کبھی سیدھا، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے، وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی جھٹکے میں جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5643۔ نمبر 76، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ خلافت کے معاملات تمہارے حوالے کر دے اور منافقین اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمہاری خلقت کو اتارنے کی کوشش کریں تو اس کو ہرگز مت اتارنا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 112۔ غیر اللہ کی قسم اللہ ہی کی قسم کھائی جائے۔ نمبر 77، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانے والے کو اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے، بصورت دیگر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6646۔ نمبر 78، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی تو در حقیقت اس نے کفر کیا، یا فرمایا اس نے شرک کیا، یعنی مسلمان کو صرف اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1535۔ غلط قسم پر عمل کے بجائے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 79، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلط کام کی قسم کھا لی اور بعد میں محسوس کیا کہ دوسرا راستہ بہتر ہے تو اسے دوسرا بہتر راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے اور اپنی غلط قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ 10 لوگوں کا کھانا یا کپڑا یا 3 روزے یا 1 غلام کی آزادی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1650۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور تقوی۔ نمبر 80، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ان کاموں سے گریز کرتے ہیں جو میں نے خود کیے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور دیگر لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ اللہ کے احکامات سے واقف ہو سکتے ہو، نہ ہی مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو، لہذا میری سنتوں پر بے خوف عمل کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7301۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ نمبر 81، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ کی اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی غلو حرام ہے۔ نمبر 82، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ بھی رکھا، یہاں تک کہ کرائے غمیم کے مقام پر پہنچے، لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑنے کے لیے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی لیا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1114۔ نمبر 84، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ ایک آدمی اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے سامنے میری حدیث میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہی کافی ہے۔ جو چیز ہم نے قرآن میں حلال پائی ہم اسے حلال قرار دیں گے، اور جو چیز ہم نے حرام پائی اسے ہم بھی حرام قرار دیں گے۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وحی کی روشنی میں قرآن کی طرح اپنی سنت سے اسی طرح کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔